آن جو بھی آگے آن جو چھڑ بیٹھ جاؤ ایتھے بیٹھ جاؤ آرام نہ بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی یارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذلجاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاگے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے زمین میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا باغا بحیلہ ہی بر اور گابدونی کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم خاموش بھائی ان آواز نہ خاموش فاصلہ ختم ہو گیا ہے کافی خاموش کوئی ان فاصلہ سے نہیں بیٹھے نیڑے ہو کے بیٹھو آرام نہ بیٹھو خاموشی نہ کرنا بالکل ان آواز نہ بیٹھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیاں دو چار گلاں کرنیاں اور آج امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے جڑے عشق دے جام پلائے انہاں دی گل کرنی تے حضور دی محبت ایہی جین دا وسیلہ اور حضور دی محبت ہی زندگی دی ایک او شمع جس دی روشنی تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر بڑی اندھیری ہے لیکن انہیں حشر کی صبح تک چمکنا کدو جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جان گے اور حضور دی محبت خالی بابا جی فرماتے سن عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندہ عشق دا مطلب ہی ہے کہ اننے واہ جس نو دیکھو کہ وہ اننے واہ محبت کرتا سمجھو ہے حضور نہ عشق کرتا اور عشق چونکہ چناچے نہیں ہوندہ عشق چونکہ چناچے نہ نہیں ہوندہ
عشق اپنے فیصلے خود کرنے بڑا دلیر ہوتا. اقبال کہندا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو کفر دا کوئی طریقہ کہ وہ حضور دی محبت مسلمانوں کے دلوں وچوں کڈ دے، لیکن ہوندا کی ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن میں ڈال. اور کفر کوشش کرتا رہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کے غلاموں بھیجتا رہا کہ محبت رسول باویں سوریا ستارے تے چلی جائے وہ پکڑ کے حضور دے غلاموں دے دلوں وچ پا دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی عزت دا ذمہ خود لیا، اور جس نو چن لوے وہ بھی ورفانا لگا ذکر کے جھنڈے تھلے آ جاتا. اور حضور دی محبت حضور دا عشق نصیب ہی اس کو ہوندا جڑا لالچی نہ ہوئے، جڑا حرص نہ کرتا ہوئے دنیا دی. اور جناب کمینے بندے نو حضور دی محبت مل ہی نہیں سکتی. جس دا دل دنیا دی غرض نال بھریا ہویا اس نو حضور دی محبت نہیں مل سکتی. حضور دی محبت اس نو مل سکتی جس دا دل ساری دنیا دی لالچ نالوں پاک ہے. اور اے پاک ہونا حضور دی محبت وچ اے ضروری ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مرصد الغنمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تشریف لے گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا. سامنے پہاڑیاں سن. حضور نے فرمایا کون ہے جڑا رات نو ساڑی طرف اس طرف حفاظت کرے گا؟ حضرت انس بن مرصد الغنمی کھڑے ہوئے. کیا یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی. آپ گھوڑے تے سوار ہو کے چلے گئے. آپ جدو تشریف لے گئے تھے رات گزر گئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہوئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو حکم دیتا، انہاں اذان دیتی. میں صحابہ نے اقامت کہی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہو گئے. جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہوئے تے سامنے جس طرف حضرت انس بن مرصد الغنمی گیا سن اسی طرف قبلہ بندا سی. حضرت انس بن مرصد الغنمی جس جانب گیا سن قبلہ بھی اس طرف بندا سی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز کھڑے ہوئے نا تے صحابہ کہنے حضور نماز وچ نہ جھاڑیاں وال دیکھ رہے ہیں. اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایک تا اے وے کہ صحابہ نماز دے وچ حضور نو دیکھن، ایک کہ حضور نماز وچ اپنے غلام نو دیکھن. اور تا اے دوویں چیزاں بیک وقت موجود ہیں کہ صحابہ جب اے علماء بیٹھے سب نو پتا بھئی فرض نماز دے بیڑے کتھے ویکھن نو حکم ہے، قیام دے دوران کتھے ویکھن دا حکم ہے؟ سجدے والی جگہ تے. لیکن صحابہ حضور نو ویکھ رہے ہیں. تا صحابہ نو پتہ لگیا کہ حضور سامنے جھاڑیاں دیکھ رہے ہیں نماز کے دوران. اور جدو حضور سامنے دیکھ رہا ہے نماز ختم ہوئی اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا نے پوچھا بھئی ساڈا شاہ سوار نہیں آیا؟ اتنی دیر وچ حضرت انس بن مرصد الغنمی اپنے گھوڑے تے سوار حضور دے سامنے تشریف لے آئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انس راتی ستے رہے ہو یا کوئی حفاظت بھی کی تھی نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جدو تواڈے کو اجازت لے گیا یا وضو واسطے تھلے اترے ہاں یا قضائے حاجت واسطے اترے ہاں، ورنہ ساری رات گھوڑے اٹھے پہرا دیندا رہا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس نے آج کی رات ساڑھے واسطے پہرا دے کے اپنے ہوتے جنت فرض کر لی، اپنے ہوتے جنت واجب کر لی. جڑے ایک رات اس جانب صرف پہرا دین تے حضور فرمان انس نے اپنے ہوتے جنت واجب کر لئی. تے جڑا ساری زندگی اپنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دا جھنڈا چکے فیض آباد دیا سرد ہواواں ہون یا جناب کدھرے بھی کوئی موقع ہوئے تے ساری زندگی حضور دی عزت دے ہوتے پیرا دے تے انہاں دے مقام دی بھی پھر کی صورتحال ہوئی. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. جو حضور سید عالم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رات پہرا دے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت سے نواز دے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام بڑا بلند و بالا ہے، ورنہ جنگ احد میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دست مبارک سے لحد میں اتارا اور سب موجود ہیں، لیکن جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا؟ حضرت شماس بن عثمان وہ ہے جنہوں نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احد پر سارے کافر ٹوٹ پڑے، سارے کافر ٹوٹ پڑے، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ احد والا دن طلحہ لے گیا، اور اس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے کمال کر دی۔ ہر دن کمال ہے، لیکن اس دن تو سارے کافر حضور پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو دجانہ حضور پر جھک گئے، اور حضرت ابو دجانہ کی کمر میں اتنے تیر، اتنے جناب آ کر لگے کہ حضرت ابو دجانہ جب کھڑے ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے 6 کنڈوں والی کھڑی ہوتی ہے، اس طرح۔ اور حضرت جناب شماس بن عثمان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے گھوم کے سارے تیر آنے والے نیزے برچے اپنے جسم پر سائے، اور ایسے گھوم کے حضور کی ناموس پر پہرا دیا۔ جب آپ کے جنازے کی باری آئی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا شماس نے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے کر جنت میں وہ مقام پا لیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے۔ شماس بن عثمان جنت کے اس مقام پر چلا گیا ہے، آگے کوئی مقام ہے ہی نہیں، اس کو بغیر جنازے کے دفن کر لیں، اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے۔ اور حضرت کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک زندہ باد، زندہ۔ حضرت کعب بن مالک اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ کو کافروں نے پہچان لیا۔ حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ذرہ مجھے دے دے، اور اپنی ذرہ حضور کو پیش کر دی۔ حضرت کعب بن مالک نے جب وہ ذرہ پہنی تو ایک طرف چل پڑے، جب ایک طرف دوڑے تو سارے کافر سمجھے ادھر حضور شاید جا رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے لگ پڑے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ لیکن یہ یاد رکھنا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مریسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، لیکن حضرت کعب بن مالک تبوک میں نہ جا سکے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور کا دین، حضرت کعب بن مالک جب تبوک میں نہیں جا سکے تو حضور حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک سے بڑا عرصہ ناراض رہے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے، حضرت کعب بن مالک کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے۔ حضرت کعب بن مالک جب حضور تبوک سے واپس آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، میں بڑا باتونی ہوں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہیں۔ حضور سستی ہو گئی، میرے آقا و مولا نے فرمایا کعب اٹھ جاؤ، تیرے بارے اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، علماء سے کہوں گا آپ کو سنائیں گے، لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری یہ پیچھے رہ گئے۔ آپ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے غزوہ تبوک کے لیے تو آپ کا اونٹ لنگڑا ہو گیا، آپ اس کا علاج کراتے رہے مختلف دیہاتوں میں، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اپنا سامان ایسے پوٹلی میں باندھا اور اپنے پیچھے رکھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دور سے ایک بڑا سایہ آ رہا ہے، دور سے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابو ذر غفاری آ رہا ہے۔ اور جب حضرت ابو ذر غفاری پہنچے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ادھر اونٹ زخمی ہوا، ادھر جناب ادھر رہ گیا، تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلا آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے دنیا میں بھی اکیلے ہی رہنا ہے، دنیا سے جانے بھی اکیلا ہے، اور جنت میں بھی تو اکیلا ہی رہے گا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب یہ گھر میں آئے تو
انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جناب ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور سارا کچھ، ساری نعمتیں اور ساری چیزیں موجود ہیں. جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو جب انہوں نے سوچا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جانب تپتے ہوئے صحراؤں میں جا رہے ہیں، تو سارا کچھ سامان باندھا اور اپنے پیچھے باندھا اور چل پڑے. اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. جب حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کے پیچھے چلے نا تو اقبال کہتا ہے عقل اور عشق دونوں آ گئے. عقل نے کہا چھوڑ، وہاں اتنے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں، تو نہ بھی کیا ایک بندہ تو کیا ہوگا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ناموں سے رسالت پر کام نہ بھی کیا، ہم باہر چوک میں نہ بھی آئے تو پھر کیا ہوگا. اقبال کہتا ہے دونوں آ گئے، عقل اور عشق دونوں آ گئے. عقل کہنے لگا عقل بہیلا می برد، عقل کہنے لگی چھوڑ، وہاں اتنے بڑے لوگ گئے ہیں تو نہ بھی کیا بکر عمر گئے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ. اقبال کہنے لگا کہ عقل نے کہا حضرت ابو خیثمہ انصاری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے رجال اور کبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا. لیکن کہتا ہے عقل بہیلا می برد، عقل کھینچے پیچھے رہنے دے، چونکہ حالات نہیں ہیں، گرمی بہت ہے اور بڑے جناب لمبا سفر ہے تبوک کا، رہنے دے. عشق برد کشاں کشاں، عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا، چل ادھر چل جدھر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ادھر چل جدھر محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی عقل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المجاہدین لوگوں سے کہتے بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں، ویل چیئر پر موجود ہوں، میرے اوپر تو جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے چھٹی دی ہے اور میں تو جناب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے تو بہت سارے عذر ہیں. لیکن عشق برد کشاں کشاں، عشق نے کہا، عقل نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھاڑ میں فیض آباد جانا پڑے گا. اور حضور سے محبت لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں جی ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. محبت کے لیے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے، محبت کے ایک اپنے اصول ہیں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے نا حضور کی بارگاہ میں، جب عروہ بن مسعود آئے، عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کے ساتھ مذاکرات کیے. مذاکرات کے دوران ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف ایسے کیا، ایسے خوشامد کے طور پر، بیعتی کے طور پر نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عروہ بن، حضرت نہیں بنے عروہ بن مسعود، بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجا ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور وہ پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے دیکھا نا جب حضور کی داڑھی کی طرف بار بار عروہ بن مسعود ہاتھ کر رہا ہے سکا چاچا، تو انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا ایسے. فرمایا آخر یادہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تاسل علیک، فرمایا بھاویں تو چاچا حضور دی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر، میں نو یہ گوارا نہیں حضور دی داڑھی وال تو ہاتھ کریں، اگر دوبارہ وجہ تک کٹے ہویا واپس جائے گا. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. لوگ حوالے پوچھنے آتے، لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، بابا جی نے بچے بچے کو حدیث ہی یاد کرا دی، ضرورت ہی نہیں حوالے پوچھنے
کو. اب تو جس کو شاید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے جناب گستاخ رسول نے کہا من سب نبی. اور امت کا بیانیہ یہ ہے. اور یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان شروع یہیں سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہیں پر ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 ارب ہے, 1.5 ارب تقریباً 1.5 ارب, اور جناب اتنے ملک پوری دنیا میں ہمیں لے پھرتے ہیں جناب, کوئی جناب ادھر سے غالب کوئی ادھر سے غالب, لیکن 313 تھے, ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا اور ساری دنیا پہ رعب و دبدبہ جمایا ہوا تھا. اور اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ادھر میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے نعمتیں اور خزانے یہ سارے بعد میں, پہلے تلوار اٹھا کر حضرت ابو دجانہ کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے, گھر بیٹھے دین نہیں آتے. اور یہ یاد رکھنا صحابہ بدر میں گئے تو رب نے مدد بھیجی, اگر صحابہ مدینے میں رہتے تو رب کی مدد نہیں آنی تھی. صحابہ مدینے میں گئے, رب نے کہا 1000 فرشتہ, پھر 2000, پھر 4000 نشان والے, پھر آخر میں فرمایا انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہاں لوگوں نے بابا یہ بڑے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جملے میں بابا جی بند کر کے گئے ہیں, ورنہ تو ساری دنیا نے یہی مطلب صفائیاں دیتے ہوئے چلے جانا تھا کہ جی اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہیں پھیلا, بابا جی نے کہا حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. ہاں اسلام ہر اس عمل سے پھیلا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو خلفائے راشدین نے فرمایا, ہر اس عمل سے پھیلا. اور بابا جی نے کہا کہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اس دن حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, الیوم تعز الکعبہ, فرمایا آج رحم دلی کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے, آج کعبے کی عزت مزید بڑھ جائے گی. لیکن حضور کے غلاموں نے نعرہ کیا لگایا, حضرت سعد بن عبادہ نے آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ, الیوم تستحل الکعبہ, آپ نے فرمایا آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. کیونکہ وہ سامنے کون کھڑے تھے, وہ سامنے وہ بلال کو, جب حضرت بلال کو مار پڑتی تھی کعبے میں, وہ سارے تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے. وہ جو حضرت سمیہ کے جسم میں سوراخ کرتے تھے آج وہ سارے کھڑے تھے. حضرت جناب خباب بن حضرت سمیہ کے جنہوں نے ٹکڑے کیے تھے وہ سارے آج سامنے کھڑے تھے. حضرت حمزہ کے جنہوں نے جگر اور کلیجے چبائے تھے, لیکن اسلام پاور میں تھا. اسلام نے کہا آج کے دن سب کی معافی ہے, آج کے دن سب کی معافی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا, لیکن جب کفر سامنے آیا تو پھر معاف نہیں کیا. پھر تو جناب غزوہ بدر میں جو امیہ تھا نا, امیہ جو حضرت بلال کو مارتا تھا, وہ بڑا موٹا تازہ تھا, چنگی صحت دا مالک, بہت موٹا تازہ. اور بابا جی فرماتے ہیں موٹے بندے دا اسلام وچ کم کوئی نہیں. زیادہ موٹا بندہ جڑا نا اسلام دے کم نہیں آ سکتا. اس کی وجہ کہ وہ جہاد نہیں کر سکتا, اور نس بھاج نہیں سکتا. اسلام نو تو بندے چاہیے نا حضرت براء بن مالک ورگے, ڈھال تے بیٹھ کے پورے قلعے دے اندر. حضرت بلال نو جڑا ماردا سی نا امیہ, یہ بہت موٹا تازہ سی. اے جدو بدر دے وال کفار دا لشکر چلے نا, مشرکین دا لشکر, تے اس دی بیوی اس کو کہنے لگی بھئی امیہ تو نہیں جانا. انہیں کہا کیوں, میں کیوں نہیں جانا. انہیں کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدر دے میدان میں نشاندہی فرمائی, بھئی یہ تھے امیہ مرے گا, یہ تھے عتبہ مرے گا, یہ تھے شیبہ مرے گا, یہ تھے ابو جال مرے گا, تو لہذا نہیں جانا کیونکہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. اس زبان سے جڑی گل نکلی وہ کدی اس الٹ نہیں ہویا, اور جو حضور نے فرمایا ہو کے رہنا, لہذا تو نہیں جانا. انہوں نے کہا میں سردار ہاں, ذرا قافلہ روانہ کر کے, لشکر روانہ کر کے اتھے تک اس منزل تو واپس آ جاواں گا. تے جدو قافلہ روانہ کرن لگا نا تے نال نال ٹر پیا. لوگوں نے کہا یار چنگا سردار ہے, سانو لڑان واسطے بھیج رہے ہیں, ساڈے نال تا چل. جدو نال چلیا نا تے جناب اس مقام تک گیا نا, تے پھر انہوں نے کہا یار تھوڑا جہا ہور اگے چل. رب فرماندا اسی فرشتے نو حکم دیتا بھئی اینو دیکھ کے ذرا بدر وچ لے جاؤ. اس طرح ہی منافقہ دا حال جڑے اسلام دے خلاف کر دین نا, کہندے سن اسی آزادی دی جنگ لڑاں گے. میں کہا رب تو آنو دیکھ کے میدان وچ لے کے آیا, پھر تو آنو ذلیل کر کے گھر بھیجا.
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। रब ने भी तो नितारा करना ना भाई हक वाले का ते बातल वाले का। हर कोई घर बैठे कहे जी ओ ये केड़ा मसला, ये मार्च करने केड़े मसले हैं, ये अपना मुतालबा मनवाना ते हक की गल करना केड़ा मसला, ए भी निकले जिहाद करन। मैं कहा नचन वालियां ते बाला जिहाद कर रहे तो फिर गल हो गई। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। एक केड़ा जिहाद भाई, एक केड़ा जिहाद, गल मैदान होई नहीं। इथों गए शामी फिर वापस आके घर सो गए, फिर गए फिर वापस आके घर सो गए। मैं कहा ये मजाक है। और जिहाद आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं जिन्हां दे वड्डियां ने 1857 में जाना दित्तियां सन, जिन्हां दे वड्डियां ने 1947 में जाना दित्तियां सन, जिन्हां ने तारीख खत्म नबूवत 53 जाना दित्तियां सन, फिर 74 दित्तियां सन, फिर फैजाबाद 8 लाशां चुकियां सन, फिर वजीराबाद जाके दस्या सी कि सितम करे दरा सितम करे तेरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ए नचन टप्पण वाले का की काम होया आजादी की जंग लड़ना। और आजादी की जंग तो साडे बड़े ने लड़ी। ए जितने ए जड़े नाल लगे फिरदे बदमाश, ए जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर है मलक खान टिवाणे, ए दौलताने जड़े बड़े बड़े अपने आप को रईसजादे करते हैं। मैं तुहानू तारीख दुरुस्त करते जावां। ए जनाब अपने आप को बड़े फन्ने खां समझदे हन। ए ओवन जिन्होंने उस दौर के अंदर मुसलमानों दी लिस्टां बना के जंगे आजादी के मुजाहिदीन दी लिस्टां बना के अंग्रेज नूं सपुर्द कीतियां। ए ओ उन्हां दी औलादां जिन्हां ने अंग्रेज दे घोड़े पाले ने, ए घोड़ी पाल मरबे वाले नहीं होंदे, ए सारे उन्हां दी औलादां ए जिन्हां ने जनाब अंग्रेज दे कुत्ते नवाए और उन्हां दे दर दी चाकरियां कीतियां। साडे बड़े तो सन कि हजरत किफायतुल्लाह काफी नूं जदों अंग्रेज पकड़ के ले गया, आप दे जिस्म ते इस्त्रियां फेरियां, उन्होंने इस्त्रियां फेर के फिर नमक ते मर्च भरे ते फिर कहने लगे बाबा सुना तेरा की हाल है। ते बाबा जी जदों फिर फांसी घाट की तरफ चले ना, नारा हाय दलेरा से बन गूंजते, गुर्रशेखों से जुर्रत पे लाखों सलाम। जदों हुजूर दा मुजाहिद चलदा फिर उसकी गल ही और होंदी ना, उसकी फिर चाल ही और होंदी। हजरत किफायतुल्लाह काफी जदों मौलाना किफायतुल्लाह काफी जदों चले ना फांसी घाट की तरफ, ते आप फिर पढ़न लगे कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जिन्हां दे बड़े उस टाइम अंग्रेज की चाकरी करते रहन, वो जंग आजादी की जंग लड़ सकते हैं। आजादी की जंग लड़नी तो फिर आ तेन दसी आजादी की जंग कौन लड़ सकता। हाँ आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं जिन्होंने बड़िया ने काला पानी दिया जेल जाके आबाद की और उन्होंने जानशीरा ने आके फिर पाकिस्तान दिया जेल आबाद की। फिर आंदे नाल ये नहीं कि भाई साडे साह बंद हो रहे हैं ते सानू जनाब व्हीलचेयर दे दो, फिर भी आख्या कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। और कमाल है कि तुसी की समझते हो भी कुफर हथियारों को डरदा, साडे को केड़ा हथियार है। मेरे ख्याल में इस पूरी मजलिस से शायद कोई एक अद्धे बंदे काट के साडे को तो चाकू भी नहीं है, साडे को तो छुरी भी नहीं है, वो बाकी हथियार होना तो बड़ी दूर की गल है। लेकिन जड़ा हथियार साडे कोल है ना असल डर कुफर नूं उस कोल ही है। हाँ ओए मोहब्बत रसूल, ओए लब्बैक का नारा मैं और उस मौके ते भी सुनाई। मैं क्या इन्हां दे वड्डियां ने जनाब जिन्हां दे नौकरन सारे ए बैनुल अक़वामी गुमाश्ते सारे इन्हां सारे नूं बुला लिया। उन्हें क्या तुहाडे कोल लब्बैक नहीं डके जांदे, ए चंद मुंडे नहीं डके जांदे।
اے ساری طور تے جناب انہاں دے قائد بھی دنیا تو چلے گئے ساریاں گلاں تواڈے کو چند منڈے نہیں ڈگے جاندے اے جناب لبیک والے انہاں کہا جی ساریاں گلاں ٹھیک ہیں اسی انہاں نو جیلاں وچ بھی بند کر لیندے ہاں کڑیاں بھی لا لیندے ہاں 788 دنیا دی ہر دفعہ لا کے پرچے بھی کر دیندے ہاں انہاں دے گھراں تے چھاپے بھی مار دیاں انہاں دے ڈیرے بھی بند کر دیندے ہاں انہاں دیاں مسجداں نو بھی تالے لا دیندے ہاں انہاں دیاں مدرسے اور خانقاواں نو بھی بند کر دیندے ہاں انہاں نو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دیندے ہاں انہاں نو کلعدم بھی کر دیندے ہاں لیکن جدو اے میدان وچ آ کے لبیک دا نعرہ لاندے ساریاں فورساں بھی اسی لا دیندے ہاں شیل بھی برساندے ہاں گولیاں بھی برساندے ہاں جناب تیزاب والے پانی اور ہیلی کاپٹراں تو بھی گولیاں برساندے ہاں لیکن جدو لبیک دا نعرہ لگدا پتہ نہیں آسمان تو کیڑی مخلوق اتردی سارے نو پھینڈی لا کے رکھ دیندے امام بوصیری نے اس کے گل لکھی امام بوصیری نے گل لکھی امام بوصیری فرماتے ہیں فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى ذاته ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه امام بوصیری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے انوار و تجلیات تے اپنے حبیب کے نام تے 70,000 اپنے پردے پا کے بھیجے اور اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا تو پھر کی ہوندا ایک بوسیدہ ہڈی جس نو صدیاں گزر گئی ہوندیاں وہ اس طرح پئی ہوندی خالی ہڈی کہ حضور دا نام لے جاندا تو بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی اے حضور دے نام دی برکت ہے اور اے یاد رکھنا کہ جناب باقی سارے تعارف بعد چونے سارے تعارف بعد چونے حضرت سفینہ افریقہ تے جگڑا جا رہے نا تے اگوں شیر آ گیا تے جناب وہ آپ تے حملہ کرن لگے نا تے آپ نے نہیں تعارف کرایا کہ جناب میں بڑی تسبیح کھڑدا میں بڑے مصلے رکھے ہوئے آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا شیر ذرا خیال کر کے میرے تے حملہ کری میں حضور دا غلام ہوں ہاں یہی تعارف ہے حضرت خالد بن ولید دی جدو رومیاں نہ جنگ ہوئی انہوں نے کہا خالد نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو لشکراں دے لشکر اڑا دے دیو جناب قلعہ دے قلعے فتح کر جا رہے ہو علاقے دے فتح کر جا رہے ہو اور جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا اس دی شان تے دسو او کون ہیں کہ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے دی شان بن کے آئے اس واسطے تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من غفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دی فوجاں چڑچڑیاں تو ابرو کوس مثال بسن جدو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا اے جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھاتے رب دی میں اس دا مطلب ہے المرسل والا قدر المرسل اے حضرت خالد بن ولید دا فرمان ہے نا المرسل والا قدر المرسل اے اس دا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاتے رب دی میں جے شان تو شانہ لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سنکریاں انہا سکھدیاں تے کلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا برکیاں مفت نکاندیاں تے شالا وقتی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا سارے حضور دی شان بیان کی تھی سارے لیکن آخر تے کہنا پیا لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا خالق تمنا خلق کا کہوں تجھے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور ناڑا جو قرب جناب سیدنا صدیق اکبر آج بھی حاصل ہے کسی نو حاصل نہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک ناڑا لیکن میرے آقا و مولا نے کی فرمایا یا ابا ذر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی فرمایا ابو ذر عالم برزخ تو لے کے عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال ہے کل حشر سے بھی تو میرے نال ہونا کدھر یہ دل سے نہ خیال رکھی کہ میں حقیقت محمدیہ نو پہچان لیا حقیقت محمدیہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اے حضور دی شان ہے اے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
جب سورج چاند ہے نا قرآن اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت، اس کے مطابق تک قیامت آ گئی، سارا کچھ ٹوٹ گیا، سورج چاند بھی ختم ہو گیا، لیکن بابا جی اس کو اگی بھی گواہی دے کے گئے کی بلا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، پہاڑ وہی بن گئے، تارے توڑ دیتے گئے، سورج بے نور ہو گیا، پھر بھی کی کیا ہم سوئے حشر چلیں گے، قافلہ ہوگا رواں۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار۔ ایک جو سورج چاند ختم بھی ہو جانے، ایک بڑا دل سی قیامت والے دن، ہاں جی، کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا اور ہم سوئے حشر چلیں گے۔ ایک چھوٹی جی تمنا اور ہو گئی، بھائی قیامت کا دن ہوئے تے سارے موجود ہون تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان او کتھے جناب خادم حسین رضوی جنہیں ویل چیئر تے میرے انہوں بھی جاؤ۔ اور اتھے تا بڑا منظر ہونا نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اس دا ترجمہ بھی بابا جی نے کیتا کمال، آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہونا، سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تانوں کتھے تلاش کراں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر سے موجود ہو سا، اپنی پیاسی امت نو پانی پلا رہا ہو سا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اتھے بھی نہ ملو تو پھر میں تانوں کتھے تلاش کراں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان تے ہو سا، اپنی گناہگار امت دے نامہ اعمال تلوا رہے ہو سا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی اتھے بھی نہ ملو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں پل صراط تے ہوں گا، اپنی امت میں گزار رہا ہوں گا رب سلم دی صدا نال۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتھے بھی نہ ملو، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ارشاد فرمایا اور ساڑھے واسطے جناب کمال راحت ہے اور یہی سہارا جیندہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن جتھے بھی میرے امتی نو میری لوڑ ہوئے گی میں اتھے موجود ہوں گا، جتھے بھی لوڑ ہوئے گی میرے امتی نو میں اتھے موجود ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ قیامت والے دن جدو قیامت ہونی نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑھے ورگے گناہگاراں نے گھیر لینا، دائیں بائیں جمگٹھا لانا، یا رسول اللہ میں پھنس گیا، میرے نام اعمال، میرا پل صراط، میری زبان نہ پیاس بار۔ حضور اپنی امت دی جناب شفاعت فرما رہے ہونے، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ حضور نے سجدہ کرنا تے کم بڑھنا اس دن بھی، قیامت والے دن بھی، جدو سارے نے گناہگاراں نے حضور کو گھیر لینا تے پھر کی ہونا، جڑے پاکان امتن اولیاء امتن داتا علی حضور داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، جناب مجدد الفسانی، سارے اعلیٰ حضرت بریلوی، جتنے جتنے پاک لوگن اے سارے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونے کیونکہ گناہگاراں نے حضور کو گھیرے ہونا تے آپس سے مشورہ کرن گے بھئی حضور کو پہنچنے دا سبب کیوے، حضور کو کیویں پہنچا جائے، تے پھر مشورہ کر کے اس نتیجے تے پہنچن کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اے مشورہ کرن گے بھئی حضور کو پہنچنے دا طریقہ ایک کوئی ہے کہ گناہ کول ہونا چاہیے، پھر ایک گناہگاراں کو جان گے بھئی ایک ایک گناہ ادھارا دے دو سانو، کیونکہ انہاں کو تو گناہ ہے نہیں،
انہاں دا جناب پاک لوگن پھر اے اپنا گناہ لے کے جدو ایک ایک گناہ جڑا انہاں ادھارا لیا او لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچن گے تو حضور فرمان گے دادا علی اجمیری تسی کدھر تے کہن گے یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا سبب ہی ایسے اس واسطے بابا جی فرماندے سن گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے نہیں معافی کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے ہن اے وے کہ قیامت تک کوئی حضور دی شفاعت تو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو نہیں بخشا جائے گا نا ہاں وفادار ہونا شرط ہے وفادار ہونا شرط ہے ورنہ تو جناب قبر والا ہی پل پاس نہیں ہونا ہاں جب وفاداری نہ ہوئی تب قبر والے پل کیونکہ آخری سوال رب نے رکھے ہی اپنے حبیب دے بارے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل تے جناب جڑے میں دنیا دے اندر ایسی ساری گلاں ٹھیک ہیں اے میں بس لگے رہندے نے ناموس رسالت ختم نبوت دنیا بڑی اگے جا چکی میں دنیا دے کے اندر آندا سی جدوں ساڈے ورگے عاشق کو پوچھن گے تے اسی کہاں گے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور بابا جی نے فرمایا بھئی 100 سال بھی میری قبر تے کوئی آئے گا لبیک دا نعرہ لائے گا جس دیوانگی نہ اسی نعرہ لانے ہیں اے تب بن دیکھے نا جدو حضور سامنے آ گئے تو پھر لبیک دا نعرہ ہی لگ رہا باقی سارے اچھے رہ جانے سوال بیت یا رسول اللہ بھائی گل سنو تانوں ٹھنڈ لگی بھائی بغلا چو تو آڑے ہاتھ نہیں نکل رہا ہے بابا جی فرماتے ہیں ہاتھاں چو نور نہیں آیا جڑا جناب اس نعرے نہ نکل دا تسی اجے ہاتھ وچ پا کے بیٹھے سوچ سوچ کے کر دیو اوے جھلیو میں تانوں پہلے دسیا اوتھے محبت سوچ سوچ کے قبول نہیں ہوندی اوتھے محبت قبول ہی انے واہ ہوندی جدو صحابہ نو کیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ انہوں نے کہا ایمان لیا اس طرح جس طرح میرے آقا دے جناب میرے حبیب دے غلام لے کے آئے انہوں نے کہا اسی ایمان لیا یہ انہاں بے وقوفہ دی طرح وہ بے وقوف کیوں کہندے سن وہ پاگل کیوں کہندے سن بلا عروہ بن مسعود جدو آئے نا صلح حدیبیہ دے موقع تے واپس گئے واپس جا کہنے لگے اے قوم اور نے کیا ہے قوم میں بڑے بڑے دربارات گیا میں کیسر و کسرا دے دربار گیا میں نجاشی دے دربار گیا میں بڑے بڑے دربارات گیا جو منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا انہاں کہا کی ویکھیا انہاں کہا حضور ایک نو حکم دیندے بلال میری اونٹنی نو گھاس پاؤ 1400 دوڑ پیندے انہاں کہا جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندے تے صحابہ قریب ہوندا کہ ایک دوسرے نال تلواراں نال لڑ پون کہ پانی مینوں چاہیدا اے مینوں پانی چاہیدا اور جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جناب کڈ دین باہر تے پھر کی ہوندا زمین تے نہیں گردا صحابہ اپنے ہتھاں تے لیندے ہتھاں تے لے کے کپڑے نال پونج نہیں دیندے انج ہتھاں نال مل کے اپنے چہرے اُتے ملدے انہاں کہا تسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے ہاں اس واسطے تو کہندے سن کہ اسی انہاں دی طرح ایمان لے آئیے انہاں دی طرح ایمان لے آئیے کہ جناب جڑے اکھ پٹ کے بھی انج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دی طرف نہیں دیکھتے اس واسطے کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ میاں ابو بکر و عمر ہی جا اے ہے ویسے شعر جنید و با یزید ہی جا لیکن بابا جی فرماندے سن اے حضور دی بارگاہ اتنی نازک ہے کہ تھے ابو بکر و عمر بھی سانس روک کے بیٹھتے اور اتھے قبول ہی ہے عشق او بھی انے با انے با عشق ہون لاؤ لبیک دا نعرہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک
باسی ساڑھے باسی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ باسی 8.5 دا مل پورا ہو گیا بابا جی کہنے 8.5 دا مل پہ گیا اتنا ہی مقصد ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بدم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے آج وفا کرو آج حضور نال وفا کرو آج حضور نال محبت کرو بس اس سے شہ نے کام آنا اور جڑا انہوں نے وفا کر لے پھر کی ہوندہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے بابا جی نے ساری زندگی کڑک کے دسیا گرج کے دسیا بھئی حضور دا حق ہے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضائے وفا کیا ہے وفاؤں کا صلہ کیا ہے مالکہ نے پھر دسیا بھئی حجے دنیا تے لوگ جنازے تے بندے ہی کرتے رہن گے حجے تا حضور تے درد جناب او منظر باقی ہے اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی کامل محبت عطا فرمائے نعرہ تاجدار ختم نبوت واخر مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں یا رسول اللہ اقبال کہنے لگا کہ عقل نے کہا حضرت ابو خیثمہ انصاری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے رجال اور کبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا لیکن کہتا ہے عقل بہیلا می برد عقل کھینچے پیچھے رہنے دے چونکہ حالات نہیں ہیں گرمی بہت ہے اور بڑے جناب لمبا سفر ہے تبوک کا رہنے دے عشق برد کشاں کشاں عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا چل ادھر چل جدھر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ادھر چل جدھر محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی عقل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المجاہدین لوگوں سے کہتے بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں ویل چیئر پر موجود ہوں میرے اوپر تو جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے چھٹی دی ہے اور میں تو جناب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں میرے لیے تو بہت سارے عذر ہیں لیکن عشق برد کشاں کشاں عشق نے کہا عقل نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھاڑ میں فیض آباد جانا پڑے گا اور حضور سے محبت لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں جی ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے محبت کے لیے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے محبت کے ایک اپنے اصول ہیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے نا حضور کی بارگاہ میں جب عروہ بن مسعود آئے عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کے ساتھ مذاکرات کیے مذاکرات کے دوران ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف ایسے کیا ایسے خوشامد کے طور پر بیعتی کے طور پر نہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عروہ بن حضرت نہیں بنے عروہ بن مسعود بعد میں جا کے مسلمان ہوئے عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجا ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور وہ پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے دیکھا نا جب حضور کی داڑھی کی طرف بار بار عروہ بن مسعود ہاتھ کر رہا ہے سکا چاچا تو انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا ایسے فرمایا آخر یادہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تاسے لائک فرمایا بھاوے تو چاچا حضور دی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر میں نے ایک گوارا نہیں حضور دی داڑھی وال تو ہاتھ کریں اگر دوبارہ وجہ تک کٹے ہویا واپس جائے گا
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. لوگ حوالے پوچھنے آتے, لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. بابا جی نے بچے کو حدیث ہی یاد کرا دی, ضرورت ہی نہیں حوالے پوچھنے کو. اب تو جس کو شاید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے جناب گستاخ رسول نے کہا من سب نبی. اور امت کا بیانیہ یہ ہے. اور یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان شروع یہیں سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہیں پر ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 ارب ہے, 1.5 ارب تقریباً 1.5 ارب, اور جناب اتنے ملک پوری دنیا میں ہمیں لے پھرتے ہیں جناب, کوئی جناب ادھر سے غالب کوئی ادھر سے غالب, لیکن 313 تھے, ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا اور ساری دنیا پہ رعب و دبدبہ جمایا ہوا تھا. اور اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ادھر میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے نعمتیں اور خزانے یہ سارے بعد میں, پہلے تلوار اٹھا کر حضرت ابو دجانہ کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے, گھر بیٹھے دین نہیں آتے. اور یہ یاد رکھنا صحابہ بدر میں گئے تو رب نے مدد بھیجی, اگر صحابہ مدینے میں رہتے تو رب کی مدد نہیں آنی تھی. صحابہ مدینے میں گئے, رب نے کہا 1000 فرشتہ, پھر 2000, پھر 4000 نشان والے, پھر آخر میں فرمایا انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہاں لوگوں نے بابا یہ بڑے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جملے میں بابا جی بند کر کے گئے ہیں, ورنہ تو ساری دنیا نے یہی مطلب صفائیاں دیتے ہوئے چلے جانا تھا کہ جی اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہیں پھیلا, بابا جی نے کہا حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. ہاں اسلام ہر اس عمل سے پھیلا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو خلفائے راشدین نے فرمایا, ہر اس عمل سے پھیلا. اور بابا جی نے کہا کہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اس دن حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, الیوم تعز الکعبہ, فرمایا آج رحم دلی کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے, آج کعبے کی عزت مزید بڑھ جائے گی. لیکن حضور کے غلاموں نے نعرہ کیا لگایا, حضرت سعد بن عبادہ نے آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, آپ نے فرمایا آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. کیونکہ وہ سامنے کون کھڑے تھے, وہ سامنے وہ بلال کو, جب حضرت بلال کو مار پڑتی تھی کعبے میں, وہ سارے تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے. وہ جو حضرت سمیہ کے جسم میں سوراخ کرتے تھے آج وہ سارے کھڑے تھے. حضرت جناب خباب بن حضرت سمیہ کے جنہوں نے ٹکڑے کیے تھے وہ سارے آج سامنے کھڑے تھے. حضرت حمزہ کے جنہوں نے جگر اور کلیجے چبائے تھے, لیکن اسلام پاور میں تھا. اسلام نے کہا آج کے دن سب کی معافی ہے, آج کے دن سب کی معافی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا, لیکن جب کفر سامنے آیا تو پھر معاف نہیں کیا. پھر تو جناب غزوہ بدر میں جو امیہ تھا نا, امیہ جو حضرت بلال کو مارتا تھا, وہ بڑا موٹا تازہ تھا, چنگی صحت دا مالک, بہت موٹا تازہ. اور بابا جی فرماتے ہیں موٹے بندے دا اسلام وچ کم کوئی نہیں. زیادہ موٹا بندہ جڑا نا اسلام دے کم نہیں آ سکتا. اس کی وجہ کہ وہ جہاد نہیں کر سکتا, اور نس بھاج نہیں سکتا. اسلام نو تو بندے چاہیے نا حضرت براء بن مالک ورگے, ڈھال تے بیٹھ کے پورے قلعے دے اندر. حضرت بلال نو جڑا مرد سی نا امیہ, یہ بہت موٹا تازہ سی. اے جدو بدر دے وال کفار دا لشکر چلے نا, مشرکین دا لشکر, تے اس دی بیوی اس کو کہنے لگی بھئی امیہ تو نہیں جانا. انہیں کہا کیوں, میں کیوں نہیں جانا. انہیں کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدر دے میدان میں نشاندہی فرمائی بھئی یہ تھے امیہ مرے گا, یہ تھے عتبہ مرے گا, یہ تھے شیبہ مرے گا, یہ تھے ابو جال مرے گا. تو لہذا نہیں جانا کیونکہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. اس زبان سے جڑی گل نکلی وہ کدی اس الٹ نہیں ہویا, اور جو حضور نے فرمایا ہو کے رہنا, لہذا تو نہیں جانا. انہوں نے کہا میں سردار ہاں, ذرا قافلہ روانہ کر کے, لشکر روانہ کر کے اتھے تک اس منزل تو واپس آ جاواں گا. تے جدو قافلہ روانہ کرن لگا نا تے نال نال ٹر پیا. لوگوں نے کہا یار چنگا سردار ہے, سانو لڑان واسطے بھیج رہے ہیں, ساڈے نال تا چل. جدو نال چلیا نا تے جناب اس مقام تک گیا نا, تے پھر انہوں نے کہا یار تھوڑا جہا ہور اگے چل. رب فرماندا اسی فرشتے نوں حکم دیتا بھئی اینو دیکھ کے ذرا بدر وچ لے جاؤ.
ہاں اس طرح ہی منافقہ دا حال جڑے اسلام دے خلاف کر دین نا کہندے سن اسی آزادی دی جنگ لڑاں گے. میں کہ رب تانوں دیکھ کے میدان وچ لے کے آیا پھر تانوں ذلیل کر کے گھر بھیجا. رب نے بھی تو نتارا کرنا نا بھئی حق والےاں دا تے باطل والےاں دا. ہر کوئی گھر بیٹھے کہے جی اوے اے کیڑا مسئلہ اے مارچ کرنے کیڑے مسئلے ہیں اے اپنا مطالبہ منوانا تے حق دی گل کرنا کیڑا مسئلہ اے بھی نکلیا جہاد کرن. میں کہا نچن والیاں تے بالاں جہاد کر رہے تے پھر گل ہو گئی. ایک ایڑا جہاد بھائی ایک ایڑا جہاد گل میدان ہوئی نہیں. ایتھوں گئے شامی پھر واپس آ کے گھر سو گئے پھر گئے پھر واپس آ کے گھر سو گئے. میں کہا یہ مذاق ہے. اوے جہاد آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں دے بڑیاں نے 1857 وچ جانا دتیاں سن, جنہاں دے بڑیاں نے 1947 وچ جانا دتیاں سن, جنہاں نے تاریخ ختم نبوت 53 جانا دتیاں سن, پھر 74 دتیاں سن, پھر فیض آباد وچ 8 لاشاں چکیاں سن, پھر وزیر آباد وچ جا کے دسیا سی کہ ستم کرے درا ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اے نچن ٹپن والے دا کی کام ہویا آزادی دی جنگ لڑنا. اور آزادی دی جنگ تے ساڈے بڑے نے لڑی. اے جتنے اے جڑے نال لگے پھردے بدماش اے جناب پورے پاکستان دے اندر اے ملک خان ٹوانے اے دولتانے جڑے بڑے بڑے اپنے آپ کو رئیس زادے کر دین. میں تانوں تاریخ درست کر دے جاواں. اے جناب اپنے آپ کو بڑے فن خاص سمجھدے ہن. اے اون جنہاں نے اس دور دے اندر مسلماناں دی لسٹاں بنا کے جنگ آزادی دے مجاہدین دی لسٹاں بنا کے انگریز نوں سپرد کیتیاں. اے انہاں دی اولاداں جنہاں نے انگریز دے گھوڑے پالے. اے گھوڑی پال مربے والے نہیں ہوندے, اے سارے انہاں دی اولاداں اے جنہاں نے جناب انگریز دے کتے نوائے اور انہاں دے در دیاں چاکریاں کیتیاں. ساڈے بڑے تو سن کہ حضرت کفایت اللہ کافی نوں جدوں انگریز پکڑ کے لے گیا آپ دے جسم تے استریاں پھیریاں انہاں نے. استریاں پھیر کے پھر نمک تے مرچ بھرے تے پھر کہنے لگے بابا سنا تیرا کی حال ہے. تے بابا جی جدوں پھر پھانسی گھاٹ کی طرف چلے نا نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرشے کو سے جرت پہ لاکھوں سلام. جدو حضور دا مجاہد چلدا پھر اس دی گل ہی اور ہوندی نا, اس دی پھر چال ہی اور ہوندی. حضرت کفایت اللہ کافی جدو مولانا کفایت اللہ کافی جدو چلے نا پھانسی گھاٹ کی طرف تے آپ پھر پڑھن لگے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. جنہاں دے بڑے اس ٹائم انگریز دی چاکری کردے رہن او جنگ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں. آزادی دی جنگ لڑنی تے پھر آ تینوں دسی آزادی دی جنگ کون لڑ سکدا. آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں نے بڑیاں نے کالا پانی دیا جیلہ جا کے آباد کی دیا اور انہاں دے جانشیناں نے آ کے پھر پاکستان دیا جیلہ آباد کی دیا. تے پھر آندے نالے نہیں کیا بھئی ساڑھے ساہ بند ہو رہے ہیں تے سانو جناب ویل چیئراں دے دیو پھر بھی آکھا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور کمال ہے کہ تسی کی سمجھ دو بھئی کفر ہتھیاراں کو ڈردا ساڑھے کو کیڑا ہتھیار ہے. میرے خیال ہے اس پوری مجلس سے شاید کوئی ایک ادھے بندے کاٹ کے ساڑھے کو تو چاقو بھی نہیں ہے ساڑھے کو تو چھری بھی نہیں ہے وہ باقی ہتھیار ہونا تا بڑی دور دی گل ہے لیکن جڑا ہتھیار ساڑھے کو لے نا اصل ڈر کفر نو اس کو لیے اوے محبت رسول اوے لبیک کا نعرہ میں اور اس تے موقع تے بھی سنائی. میں کہہ انہاں دے بڑے نے جناب جنہاں دے نوکران سارے اے بین الاقوامی گماشتے سارے انہاں سارے نوں بلا لیا انہاں کیا تواڈے کول لبیک نہیں ڈکے جاندے
اے چند منڈے نہیں لگے جاندے اے ساری طور تے جناب انہاں دے قائد بھی دنیا تو چلے گئے ساریاں گلاں تواڈے کو چند منڈے نہیں لگے جاندے اے جناب لبیک والے انہاں کہا جی ساریاں گلاں ٹھیک ہیں اسی انہاں نو جیلاں وچ بھی بند کر لیندے ہاں کڑیاں بھی لا لیندے ہاں 788 دنیا دی ہر دفعہ لا کے پرچے بھی کر دیندے ہاں انہاں دے گھراں تے چھاپے بھی مار دیاں انہاں دے ڈیرے بھی بند کر دیندے ہاں انہاں دیاں مسجداں نو بھی تالے لا دیندے ہاں انہاں دیاں مدرسے اور خانقاواں نو بھی بند کر دیندے ہاں انہاں نو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دیندے ہاں انہاں نو قلعدم بھی کر دیندے ہاں لیکن جدو اے میدان وچ آ کے لبیک دا نعرہ لاندے ساریاں فورساں بھی اسی لا دیندے ہاں شیل بھی برساندے ہاں گولیاں بھی برساندے ہاں جناب تیزاب والے پانی اور ہیلی کاپٹراں تو بھی گولیاں برساندے ہاں لیکن جدو لبیک دا نعرہ لگدا پتہ نہیں آسمان تو کیڑی مخلوق اتردی سارے نو پھینڈی لا کے رکھ دیندے امام بوصیری نے اس کے گل لکھی امام بوصیری نے ایک گل لکھی ہے امام بوصیری فرماتے ہیں فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى ذاته ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم امام بوصیری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے انوار و تجلیات تے اپنے حبیب کے نام تے 70,000 اپنے پردے پا کے بھیجے اور اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا تو پھر کی ہوندا ایک بوسیدہ ہڈی جس نو صدیاں گزر گئی ہوندیاں وہ اس طرح پئی ہوندی خالی ہڈی کہ حضور دا نام لے جاندا تو وہ بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی اے حضور دے نام دی برکت ہے اور اے یاد رکھنا کہ جناب باقی سارے تعارف بعد چونے سارے تعارف بعد چونے حضرت سفینہ افریقہ تے جگڑا جا رہے نا تے اگوں شیر آ گیا تے جناب وہ آپ تے حملہ کرن لگے نا تے آپ نے نہیں تعارف کرایا کہ جناب میں بڑی تسبیح کھیدا میں بڑے مسلے رکھے ہوئے آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا شیر ذرا خیال کر کے میرے تے حملہ کری میں حضور دا غلام ہاں ہاں یہی تعارف ہے حضرت خالد بن ولید دی جدو رومیاں نہ جنگ ہوئی انہوں نے کہا خالد نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو لشکراں دے لشکر اڑا دے دیو جناب قلعہ دے قلعے فتح کر جا رہے ہو علاقے دے فتح کر جا رہے ہو اور جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا اس دی شان تا دسو وہ کون ہیں کہ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے دی شان بن کے آئے اس واسطے تا پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من غفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دی فوجاں چڑیاں دوبرو کوس مثال جسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہان آکھا اے جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں اس دا مطلب ہے المرسل والا قدر المرسل اے حضرت خالد بن ولید دا فرمان ہے نا المرسل والا قدر المرسل اے اس دا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھا تے رب دی میں جے شان تو شانہ لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سنکریاں انہا سکتیاں تے کولاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا برکیاں مفت بکاندیاں تے شالا وقت کی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا سارے حضور دی شان بیان کی تھی سارے لیکن آخر تے کہنا پیا لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا خالق تمنا خلق کا آقا کہوں تجھے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور ناڑا جو قرب جناب سیدنا صدیق اکبر آج بھی حاصل ہے کسے نو حاصل نہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک ناڑن لیکن میرے آقا و مولا نے کی فرمایا یا بازر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی فرمایا ابو ذر عالم برزخ تو لے کے عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال ہے کل حشر سے بھی تو میرے نال ہونا کدھر یہ دل سے نہ خیال رکھی کہ میں حقیقت محمدیہ نو پہچان لیا حقیقت محمدیہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اے حضور دی شان ہے اے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
आबाद। तेरा नाम है जब सूरज चांद है ना, कुरान इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु तिलत, इसके मुताबिक तक क़यामत आ गई, सारा कुछ टूट गया, सूरज चांद भी खत्म हो गया। लेकिन बाबा जी इसको अगी भी गवाही दे के गए की भला हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ। ये सारा कुछ खत्म हो गया, पहाड़ भी बन गए, तारे तोड़ देते गए, सूरज बेनूर हो गया, फिर भी की क्या हम सुए हशर चलेंगे, काफिला होगा रवा। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार। एक जो सूरज चांद खत्म भी हो जाने, एक बड़ा दिल सी क़यामत वाले दिन हैं जी कि जनाब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना और हम सुए हशर चलेंगे। एक छोटी जी तमन्ना और हो गई भाई क़यामत का दिन होवे ते सारे मौजूद होन ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ओ किथे जनाब खादिम हुसैन रिजवी जिन्हें व्हील चेयर ते मेरे ओनू भी जाओ। और उत्थे तो बड़ा मंजर होना ना, आला हज़रत ने फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। इसका तर्जमा भी बाबा जी ने किया, कमाल। आपने फरमाया क़यामत वाला दिन होना, सारे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर को पूछा या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन मैं तुहानू किथे तलाश करा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हौज़ कौसर से मौजूद होसा, अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिला रहा होसा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर उत्थे भी ना मिलो तो फिर मैं तुहानू किथे तलाश करा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मीज़ान ते होसा, अपनी गुनाहगार उम्मत दे नामा अमाल तलवा रहे होसा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जी उत्थे भी ना मिलो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा मैं पुल सिरात ते होवांगा, अपनी उम्मत गुजार रहा हूं रब्बे सल्लम दी सदा नाल। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह उत्थे भी ना मिलो ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ा इरशाद फरमाया और साडे वास्ते जनाब कमाल है, राहत है और यही सहारा जीण दा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा क़यामत वाले दिन जिथे भी मेरे उम्मती नूं मेरी लोड़ होएगी मैं उत्थे मौजूद होवांगा, जिथे भी लोड़ होएगी मेरे उम्मती नूं मैं उत्थे मौजूद होवांगा। ठीक है जी, आला हजरत आला हजरत इश्क मोहब्बत। और आला हजरत ने फरमाया ना, और आला हजरत ने फरमाया चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। क़यामत वाले दिन जदों क़यामत होनी ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं साडे वर्गे गुनाहगारां ने घेर लेना, दाएं बाएं जमगट्ठा लाना, या रसूलल्लाह मैं फंस गया, मेरे नाम अमाल मेरा पुल सिरात, मेरी ज़बान ना प्यास बार। हुजूर अपनी उम्मत दी जनाब शिफात फरमा रहे होने, तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने प्यारे को उठाया, प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, कहती है मेरे गैसुओं की स्याही, स्याह बख्त उम्मत की कर दे रिहाई, बस मेरे गैसू यही मांगते हैं। हुजूर ने सजदा करना ते कम बढ़ना उस दिन भी, क़यामत वाले दिन भी, जदों सारे ने गुनाहगारां ने हुजूर को घेर लेना ते फिर की होना, जड़े पाकाने उम्मतन औलियाए उम्मतन दाता अली हजूर दाता अली अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी, जनाब मुजद्दिद अल फिसानी, सारे आला हजरत बरेलवी, जितने जितने पाक लोगन ये सारे पीछे हट के खड़े होने, क्योंकि गुनाहगारां ने हुजूर को घेरे होना ते आपस में मशवरा करनगे भाई हुजूर को पहुंचने का सबब केवे, हुजूर को किवें पहुंचा जाए। तो फिर मशवरा करके इस नतीजे पे पहुंचन के आला हज़रत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। ए मशवरा करनगे भाई हुजूर को पहुंचने का तरीका एक ही है कि गुनाह कोल होना चाहिए। फिर ये गुनाहगारां को जान के भाई एक एक गुनाह उधारा दे दो सानू, क्योंकि इन्हां को तो गुनाह है नहीं,
انہاں دا جناب پاک لوگن پھر اے اپنا گناہ لے کے جدو ایک ایک گناہ جڑا انہاں ادھارا لیا او لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچن گے تو حضور فرمان گے دادا علی اجمیری تسی کدھر تے کہن گے یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا سبب ہی ایسے اس واسطے بابا جی فرماندے سن گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے نہیں معافی کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے ہن اے وے کہ قیامت تک کوئی حضور دی شفاعت تو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو نہیں بخشا جائے گا نا ہاں وفادار ہونا شرط ہے وفادار ہونا شرط ہے ورنہ تو جناب قبر والا ہی پل پاس نہیں ہونا ہاں جب وفاداری نہ ہوئی تب قبر والے پل کیونکہ آخری سوال رب نے رکھے ہی اپنے حبیب دے بارے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل تے جناب میں دنیا دے اندر ایسی ساری گلاں ٹھیک ہیں اے میں بس لگے رہندے نے ناموس رسالت ختم نبوت دنیا بڑی اگے جا چکی میں دنیا دے کے اندر آندا سی جدوں ساڈے ورگے عاشق کو پوچھن گے تے اسی کہاں گے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور بابا جی نے فرمایا بھئی 100 سال بھی میری قبر تے کوئی آئے گا لبیک دا نعرہ لائے گا جس دیوانگی نہ اسی نعرہ لانے ہیں اے تا بن دیکھے نا جدو حضور سامنے آ گئے تو پھر لبیک دا نعرہ ہی لگ رہا باقی سارے اچھے رہ جانے سوال بیک یا رسول اللہ بھائی کل سنو تانوں ٹھنڈ لگی بھائی بغلا چو تو آڑے ہاتھ نہیں نکل رہا ہے بابا جی فرماتے ہیں حج ہاتھاں چو نور نہیں آیا جڑا جناب اس نعرے نہ نکل دا تسی اجے ہاتھ پہ پا کے بیٹھے سوچ سوچ کے کر دیو اور جھلیو میں تانوں پہلے دسیا اتھے محبت سوچ سوچ کے قبول نہیں ہوندی اتھے محبت قبول ہی انے واہ ہوندی جدو صحابہ نو کیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ انہوں نے کہا ایمان لیا اس طرح جس طرح میرے آقا دے جناب میرے حبیب دے غلام لے کے آئے انہوں نے کہا اسی ایمان لیا یہ انہاں بے وقوفہ دی طرح وہ بے وقوف کیوں کہندے سن وہ پاگل کیوں کہندے سن بلا اور وہ بن مسعود جدو آئے نا صلح حدیبیہ دے موقع تے واپس گئے واپس جا کہنے لگے اے قوم اور نے کہا ہے قوم میں بڑے بڑے درباراں گیا میں کیسر و کسرا دے دربار گیا میں نجاشی دے دربار گیا میں بڑے بڑے درباراں گیا جو منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا انہاں کہا کی ویکھیا انہاں کہا حضور ایک نو حکم دیندے بلال میری اونٹنی نو گھاس پاؤ 1400 دوڑ پیندے انہاں کہا جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندے تے صحابہ قریب ہوندا کہ ایک دوسرے نال تلواراں نال لڑ پون کہ پانی مینوں چاہیدا اے مینوں پانی چاہیدا اور جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جناب کڈ دین باہر تے پھر کی ہوندا زمین تے نہیں گردا صحابہ اپنے ہتھاں تے لیندے ہتھاں تے لے کے کپڑے نال پونج نہیں دیندے انج ہتھاں نال مل کے اپنے چہرے اوتے ملدے انہاں کہا تسی انہاں نال نہیں لڑ سکدے ہاں اس واسطے تو کہندے سن کہ اسی انہاں دی طرح ایمان لے آئیے انہاں دی طرح ایمان لے آئیے کہ جناب جڑے اکھ پٹ کے بھی انج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دی طرف نہیں دیکھتے اس واسطے کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آید ابو بکر و عمر ہی جا اے ہے ویسے شعر جنید و با یزید ہی جا لیکن بابا جی فرماندے سن اے حضور دی بارگاہ اتنی نازک ہے کہ تھے ابو بکر و عمر بھی سانس روک کے بیٹھتے اور اتھے قبول ہی ہے عشق او بھی انے با انے باعث ہون لاؤ لبیک دا نعرہ رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک
باسی ساڑھے باسی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ باسی ساڑھے آٹھ دا مل پورا ہو گیا بابا جی کہنے ساڑھے آٹھ دا مل پہ گیا اتنا ہی مقصد ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بدم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے آج وفا کرو آج حضور نال وفا کرو آج حضور نال محبت کرو بس اس سے شے نے کام آنا اور جڑا انہوں نے وفا کر لے پھر کی ہوندہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے بابا جی نے ساری زندگی کڑک کے دسیا گرج کے دسیا بھئی حضور دا حق ہے وے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضۂ وفا کیا ہے وفاؤں کا صلہ کیا ہے مالکہ نے پھر دسیا بھئی حجے دنیا تے لوگ جنازے تے بندے ہی کرتے رہن گے حجے تا حضور تے درد جناب او منظر باقی ہے اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی کامل محبت عطا فرمائے نعرہ تاجدار ختم نبوت واخر مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں